ساری چیزیں جو برائی کے ہمیں معاشرے میں دکھ رہی ہیں، یہ ساری اس کی شاخیں ہیں، جڑ نہیں ہے. اصل جڑ ہے، اصل بنیاد ہے معاشرے کے بگاڑ کی اللہ کی ذات سے بے خوف ہو جانا. جب اللہ کی ذات سے بندہ بے خوف ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جہاں اللہ کا خوف آ جاتا ہے دلوں میں، جہاں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود یہ ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. ہر چیز کے اندر تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اور وہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر ہمارے سامنے ان کی تذکرے آئے. ابراہیم علیہ السلام آپ جب تولد ہوئے تو اس وقت جس قوم میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ قوم، اس کا جو سردار تھا، اس کا جو بڑا تھا نمرود، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، دعوے خدائی. انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے، جب اسے طاقت ملتی ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کرنے لگتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی. یہ ایک کمی ہے اس انسان کی. جہاں اسے قوت ملی یہ دوسرے کو دبانے کی کوشش، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن حکیم کے ذریعے سے بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طاقت پر تم اکڑ رہے ہو، یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی، اور میں نے تمہیں بنایا بھی کس چیز سے؟ ایک حقیر قطرے سے تمہیں بنایا، پھر اس سے میں نے تمہیں طاقت. ایک نوجوان تکبر کرتے ہوئے چل رہا تھا، سامنے سے اللہ والے گزر رہے تھے، ان کے دل میں بات آئی کہ بیٹا ایسے نہیں چلا کرتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلا کرتے. تو اس نے ذرا اور اکڑ کے کہا، ہاں مجھے نہیں جانتے میں کون، مجھے نہ جانا، مجھے نہیں جانتے میں کون. تو اللہ والے نے کہا بیٹا مجھ سے زیادہ تمہیں کون جانتا ہے؟ مجھ سے زیادہ. اس کو اور غصہ آیا، یہ مجھے کیا جانتا ہے؟ کہ بیٹا تمہارا ماضی ایسا کہ اس کا نام بھی ہم لے نہیں سکتے. یہ تو تمہارا ماضی ہے، اچھی مجلس میں اس کا نام لیا، اور جس چیز سے تم پیدا ہوئے ہو تمہارے والدین سے وہ خارج ہوتی تھی تو وہ ناپاک ہو جاتی تھی، مسجد کے لائق نہیں رہتے تھے، قرآن پڑھنے کے لائق نہیں رہتے تھے. یہ تو تمہاری ابتدا ہے، یہ تمہارا ماضی ہے، یہ پاسٹ ہے تمہارا. اور تمہارا حال لازم تمہارا یہ ہے کہ اس وقت بھی اندر اتنی نجاست بھری ہوئی ہے کہ اگر ذرا ساری باہر نکل آئی تو مجلس میں بیٹھنے کے لائق. اور تمہارا مستقبل، ہمارا فیوچر یہ ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے تو اتنی کیڑے پڑ جائیں گے، اگر دفن نہیں کرو گے تو ایسی سڑان اور بدبو آ جائے گی کہ آدمی دور کر. اب جس بندے کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوں وہ تکبر کرے گا، وہ بڑائی دکھائے گا. ہمارے یہاں ایک حادثہ پیش آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، نوجوان لڑکی کا. تو بعد میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ یہ خود نہیں مری، اسے مارا گیا، اس طرح سے بڑی افراتفری ہوئی. پولیس نے اس کی تحقیق کی کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی آخر واقعہ کیا ہوا ہے، یہ حادثہ ہے یا یہ قتل ہے، اصل وجہ ہے. تو اس کی قبر کھودنے کے لیے تو اس میں اتفاق سے ہمارا ایک ساتھی بھی وہ بھی ساتھ تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، فوٹوگرافر ہے، اس کا کام تھا کہ میں وہاں سے فوٹو کھینچوں کہ انہوں نے کسی باڈی سے جو ہے وہ نمونے لیے ہیں تاکہ یہ اس کا پوسٹ مارٹم. انہوں نے خود سنایا، کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے بستی والے میں جمع ہو گئے، اور گاؤں میں تو ذرا سی بات آ جائے تو ساری جمع ہو جاتی قوم. شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن گاؤں میں بڑی بات پھیل جاتی ہے، لوگ خبر کھود رہی ہے، چلو بھائی جمع ہو جاتے ہیں ایسے موقع. تو کہتے تھے جو ہی قبر کھلی
سارے لوگ مار گئے اور 8 دن ہو گئے تو صرف اس کو دفن کیا. ایسی بدبو نکلی کہ برداشت سے باہر سارے بھائی. ادھر اب تو مجبور تھے تو ہم نے وہ رومال لپیٹ لیے, چہرہ وغیرہ بند کر لیا اور وہاں پہنچ گئے. تو صرف تصویر اس کے سر کی تھی, جیسے کدو جتنا اس کا سر ہو, اور اس میں لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے. وہ پھر کبھی کبھی اپنے یہاں وہ اپنی بچیوں کو اور وہاں مسکرات کو دکھاتے تھے, دیکھو وہ بال جو تمہارے کھلے رہتے ہیں, دیکھو اس کا یہ انجام دیکھو. 8 دن میں اس قبر کا کیا حشر ہو گیا. تو انسان کی فطرت میں تکبر کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں آئے تو وہاں ایک متکبر بیٹھا تھا, نمرود, اپنے آپ کو خدا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے معاشرے میں جو بگاڑ آیا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور گھر سے دعوت شروع کی. ابا سے کہتے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے کیسے پڑ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو, اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو, کسی پر ظلم نہ کرو, کسی کو ستاؤ, اور سجدے کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے. تم اپنے ہاتھ سے بتوں کو گڑھ لیتے ہو, پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو. سب سے پہلے والد کو سمجھانا شروع کیا کہ ابا, سر تو وہ ہے جو تیرے در پر جھکے, وہ سر ہی کیا جو ہر در پر جھکے. سر تو اس کو کہتے جو اللہ کے سامنے جھکے. ابا جی آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کا حق آپ تو شروع میں کر لیے نہیں کرتے, تو کیا چاہ رہے. پھر جب انہیں پورا احساس ہوا کہ نہیں یہ بچہ تو بالکل ہی ہاتھ سے جا رہا ہے, یہ تو کچھ اور ہی ہمیں سنا رہا ہے, پھر قوم کو بٹھایا کہ ہمیں بتاؤ کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو, کن کی پوجا کرتے ہو. انہوں نے کہا ہمیں کچھ تو پتہ نہیں ہے, بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو ہم بھی یہی کریں گے. جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں. باقی دلیل ولیل ہمارے پاس کوئی. ابراہیم علیہ السلام مختلف انداز سے ان کو سمجھانے لگے کہ بھئی جن کے سامنے تم جھک رہے ہو, سجدہ ریز ہوتے ہو, یہ تمہاری بات سنتے ہیں, جب تم ان سے بات کرتے ہیں سنتے ہیں, یہ کوئی جواب دیتے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں, کوئی نقصان پہنچاتے ہیں, نفع کے مالک, نقصان کے مالک. بات سمجھ بالکل, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار. ایک دوسرا انداز اختیار کریں. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا دن تھا تو ساری قوم گئی عید منانے کے لیے, جشن کرنے کے لیے. ان کو کہا کہ تم بھی چلو. میں تو بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا. بیمار مطلب یہ ہے کہ وہاں کفریہ شرکیہ تم اعمال کرو گے, نمرود کے سامنے سجدہ کرو گے. مجھ سے تو یہ ہو, میں کیسے نمرود کے سامنے سجدہ. چلے گئے وہ قوم. ادھر سے یہ کھانے میں گئے, سارے بتوں کو توڑ دیا, ایک کو کھڑا رکھا. شام کو جب قوم واپس آئی وہاں دیکھا تو سارے گرے ہوئے. تو آپس میں باتیں کرنے لگے, یہ کیا کس نے. کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ہم نے ایک نوجوان کو ان کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے اور اسے کہتے ہیں ابراہیم. ہم لوگوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے لے آؤ, پیش کرو, اس کو گرفتار کر کے لائے کہ بھائی ابراہیم تم یہ کیا کر رہے ہو, کس کی دعوت دے رہے ہو. میں ایک اللہ سے ڈرنے کی دعوت, ایک اللہ کا خوف پیدا کرو جس نے تمہیں بنایا ہے. کون ہے تمہارا وہ اللہ؟ میرا اللہ وہ ہے الذی یحیی و یمیت, جو زندگی دیتا ہے, جو موت دیتا ہے. نمرود نے کہا یہ بہت اتنی بڑی بات ہے, تو میں بھی کر سکتا ہوں. 2 بندوں کو لائے, ایک کو چھوڑ دیا, دوسرے کو اس کو قتل کر دیا. مجرم کو تو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو قتل کر دیا. کہتے ہو یہ بھی تو میں بھی کر رہا ہوں. اس کو موت دے دی, اس کو زندگی دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. تو فوراً کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں ڈبوتا ہے.
اگر تم بھی ایسے روب ہو تو تم آج ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق کی طرف. تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن اسے پتا تھا کہ میں یہ کر فوراً کہہ دیا کہا بھائی یہ تو بہت بگڑا ہوا نوجوان ہے، علیہ باللہ، اس کو تو ہر ریکو اس کو چلا تھا. یہ اس بستی میں رہنے کے لائق. ابھی انبیاء علیہ السلام پر امتحانات بھی بڑے عجیب آئے.